بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال الله تبارك وتعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کا اور اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے امت کو ایک بڑا سبق دے کر جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت کچھ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینے کے اندر جو اعمال ہمیں عطا فرمائے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے، اور جو دین ہمیں اللہ نے عطا فرمایا اس دین کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ دین ملت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کو تمام قومیں مانتی ہیں، چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو ہر ایک مانتی ہے۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر رک جاتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، باقی تمام انبیاء علیہ السلام پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ خلیل کے معنی ہوتے ہیں دوست، خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ تو دوستی آسانی سے قائم نہیں ہوتی، بلکہ دوستی قربانی کے راستے سے گزر کر قائم ہوتی ہے، اور جس دوستی کے اندر قربانی نہ ہو، محبوب کے لیے تکلیف اٹھانا نہ ہو، اس دوستی کی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔
تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے ہوتے چلے گئے، پھر آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ ابھی ہم صرف ایک قربانی جو سب سے اہم تھی، ہم صرف اس پہ ابھی بات کریں گے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کوئی پوری سیرت کون بیان کر سکتا ہے؟ شروع سے آخر تک جو ان کی زندگی ہے قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، ہم اس کے بیان کرنے سے قاصر ہیں، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے آگ کے اندر ڈالا، اور یہ جو حالات ابراہیم علیہ السلام پہ آئے وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی قوم اس وقت اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی، مورتیوں کی پرستش اور پوجا کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام مورتیوں سے، ان تمام بتوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی دعوت اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ صرف اسی بات پہ پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کی دشمن ہو گئی۔ ایک اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کے غیر کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کے غیر کا نظر و نیاز چھوڑ دو، اللہ کے غیر کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کے غیر کی پرستش چھوڑ دو، اللہ کے غیر کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنا چھوڑ دو، اللہ کے غیر کو نفع نقصان کے قابل سمجھنا چھوڑ دو۔ یہ سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو ان میں سے ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ آپ کی دعوت تھی، اور یہ جو مہینہ ہے یہ حق کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی کبریائی کی صدا لگانے کا مہینہ ہے۔ صرف اس جرم پہ آپ کی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آگ کے اندر ڈالا جائے۔ چنانچہ یہ ہوا، اور اللہ کی مدد آئی، اللہ نے اپنے خلیل کو بچایا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اب اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کا سفر شروع کیا۔ راستے میں مصر کے راستے سے گزر ہوا۔ مصر کا ایک بادشاہ تھا، جب کسی نئی لڑکی کو دیکھتا سپاہیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کی نیت چونکہ ٹھیک نہیں تھی، وہ غلط حرکت کیا کرتا تھا۔ حضرت سارہ کو پکڑا اور اس کے دل کے اندر گندے خیالات آئے، گندی نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے پورے جسم کے اندر درد کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ بے چین ہو گیا، تڑپنے لگا۔ تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ نبی کی بیوی ہے، اس سے پہلے بھی حضرت سارہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی مدد مانگی۔
کہ اللہ اس بدبخت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کی مدد آئی جب اس نے منت سماعت کی کہ میرے لیے دعا کرو، تو ان کے لیے دعا کی، تکلیف دور ہو گئی، پھر بدبختی پہ آ گیا، پھر اپنی حرکت شروع کر دی۔ حضرت سارہ نے پھر سے بد دعا کی، پھر وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ یہ تقریباً 3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ پھر اس نے سچی توبہ کر لی کہ میں اپنی حرکت سے باز آتا ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ انہوں نے پھر دعا کر دی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا، آپ کو آزاد کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جانے لگے تو بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو ساتھ میں لگا دیا۔ آپ نے ان سے نکاح کیا، اپنے ساتھ لے کے چل دیے۔ فلسطین میں گویا آپ کی زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً، جس وقت حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی، تقریباً آپ کی عمر 70 سال تھی۔ آپ کے کوئی اولاد نہیں تھا۔ آپ اللہ سے دعا فرماتے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ مسلسل یہ دعا فرماتے رہے۔ تقریباً جب 84 برس کی عمر ہوئی تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد کی نعمت سے نوازا، اور یہ اولاد حضرت ہاجرہ سے ہوئی، حضرت سارہ سے نہیں ہے۔ جب اولاد ہوئی اللہ کا حکم آ گیا۔ پہلے بھی کافی قربانی دے چکے تھے، مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ اللہ نے پھر ابتلا میں مبتلا کر دیا اور فرمایا کہ آپ ان چھوٹے معصوم بچے کو لیں اور اپنی اس بیوی کو ساتھ لیں اور یہاں سے نکلیں، اپنا سفر شروع کریں۔ کہاں جانا ہے پتہ نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی رہبری کریں گے، آپ کو ان کے پیچھے جانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہوئے۔ ایک اونٹ پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، دوسرے اونٹ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کے ساتھ ہیں۔ سفر شروع ہو گیا۔ فلسطین ایک آباد شہر تھا، ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھی، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس سرزمین کو چھوڑ کر آپ نے نکلنا ہے۔ آپ کا سفر شروع ہوا، چلتے چلے گئے۔ تقریباً فلسطین سے مکہ 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، 1500 کلومیٹر اونٹ کی سواری سے تقریباً یہ 1 مہینے کا سفر ہے۔ 1 مہینے کا سفر آپ نے طے کیا، چلتے چلے آ رہے ہیں۔ آبادی ختم ہو گئی، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ جب مکہ کی آبادی میں آبادی تو تھی نہیں، وہ تو بیابان جگہ ہے، ہر طرف کالے کالے پہاڑ ہے، نوکیلے پتھر ہے، کانٹے دار درخت ہے، آبادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے خلیل، اللہ کا حکم ہے آپ نے اپنی بیوی بچے کو اس جگہ پہ چھوڑنا ہے، یہاں چھوڑنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے۔ جب آگ میں ڈالا گیا تھا آپ کو، آپ اس وقت پریشان نہیں ہوئے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، آگ کے اندر چلے گئے، کوئی پریشانی ذرہ برابر بھی نہیں ہوئی۔ لیکن جب بیوی بچے کو اس جگہ چھوڑنے کا حکم ہوا، آپ تڑپ گئے کہ ایسے بیابان جگہ میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دوں، اس کا کیا بنے گا؟ نہ آدمی ہے، نہ آدم ذات ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، ہمارے جیسا نہیں ہوتا کہ جو سمجھ میں آئے کیا، جو سمجھ میں نہیں آئے نہیں کیا۔
حکم کو پورا کیا جاتا ہے، حکم کو توڑا نہیں جاتا۔ آپ نے حکم کو پورا کیا، اپنے بیوی بچے کو بیٹھایا، جو ضرورت کی چیز تھی اس کو دیا، کچھ کھانے کی چیزیں تھی، مشکیزے میں تھوڑا پانی تھا، آپ نے ان کو دے دیا، اور جو کچھ ہو سکتا تھا ضرورت کے لحاظ سے انتظام کر دیا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس چل دیے۔ بیوی پیچھے سوچ رہی ہے کسی ضرورت سے جا رہے ہیں، جب دیکھا کہ چلتے چلے جا رہے ہیں تو بیوی نے پیچھے دوڑ لگائی اور جا کے سامنے سے راستہ روکا اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے سے منع کیا تھا کہ آپ نے جواب بھی نہیں دینا ہے۔ نبی اللہ کے حکم کا اتنا پابند ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت تک نہیں دیتا۔ کیا فرق پڑ جاتا کہ اللہ اتنی اجازت دے دیتے کہ بیوی کو تسلی دے دے کہ آپ کو یہاں رہنا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، ہم آپ کو اللہ کی امان میں چھوڑتے ہیں، اتنی بات کہہ دیتے کیا ہو جاتا؟ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، نہ تسلی دینا ہے، نہ ہمت دینا ہے، نہ کچھ بھی نہیں، تسلی کے دو بول بھی نہیں بولنے، بس چھوڑ کے چپ چلے جانا ہے۔ اور بیوی پریشان ہے، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بولے کیسے؟ اللہ نے روکا ہے۔ پھر خود خیال آیا کہ نبی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، نبی اللہ کے مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ پھر خود کہنے لگی کہیں یہ اللہ کا حکم تو نہیں؟ تو آپ نے اشارے سے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ آواز کان میں حضرت ہاجرہ کے پہنچی، پھر وہاں جا کے بیٹھی جہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے تھے، اور پھر کہنے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ یقین مطلوب ہے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور ایسا یقین بنے کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، اللہ ہے۔ یہ یقین مطلوب ہے۔ اس نے یقین کیا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نکلے ہیں، اب تصور کریں، ذرا اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ایک بیابان جگہ میں بڑھاپے کی عمر ہے، 84 سال میں اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اب اس اولاد کی محبت کتنی دل کے اندر ہوگی؟ ساری زندگی مانگتے آئے، بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، اب اس اولاد کی تڑپ کتنی ہوگی؟ اب کس طریقے سے دل پہ پتھر باندھ کے واپس جا رہے ہیں۔ اور ادھر ایک مائی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے چاند میں بیٹھی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے، پھر ادھر رخ کر کے اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا میرے رب، یا اللہ نہیں کہا، فرمایا میرا رب تو میرے دل کی حال جانتا ہے، تو میری دل کی کیفیت کو جانتا ہے، کس طریقے سے میں نے اپنی اولاد کو تیرے لیے اس بیابان میں چھوڑا ہے، تو میرے اندر کی حال سے واقف ہے۔ یا اللہ میری اولاد کی حفاظت کرنا۔ اس دعا کے اندر جو درد ہے نا، وہ درد کوئی بھی انسان الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا کہ کس درد کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کو ادا کیا۔ اس دعا کی جو کیفیت ہے وہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے
اس کے حقیقت کو جملوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے دعا کی، واپس چلے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، آگے ان کی ایک بیوی اور بھی ہے، یا تقریباً 2 بیویاں اور تھی فلسطین میں، لیکن یہ جو مائی بیٹھی ہوئی ہے نا، یہاں ان کا کوئی نہیں ہے، نہ آدمی ہے نہ آدم ذات ہے، ان کا سہارا بس اللہ ہے، ان کا سہارا اور کوئی بھی نہیں ہے، چھوڑ کے چلے آئے۔ اب تصور کرے کہ اس مائی پہ کیا بیتتی ہوگی جب رات کا اندھیرا چھایا ہوگا، اس رات کی تاریکی میں یہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کس طریقے سے رات گزاری ہوگی، کہ ہر طرف کانٹے دار درخت ہیں، کالے کالے پہاڑ ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کس درد کے ساتھ رات گزری ہوگی۔ پھر جب دن کا سورج طلوع ہوا ہوگا تو عرب کی گرم سرزمین، تپتے ہوئے پتھر اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک بیابان جگہ میں ایک عورت اپنے معصوم بچے کو لے کر کس طریقے سے دن گزاری ہوگی۔ دن گزر رہے ہیں، تھوڑا توشہ ہے ختم ہو گیا، تھوڑا پانی ہے ختم ہو گیا، 2 دن 3 دن چلے ختم ہو گئے۔ اب معصوم سا بچہ ہے، تڑپ رہا ہے، ماں خود پیاسی ہے لیکن ماں کو اپنی فکر نہیں ہے، ماں کو اپنے معصوم بچے کی فکر ہے کہ میرے بچے کا کیا بنے گا۔ اب ماں اپنے بچے کو مرتا ہوا تو دیکھ نہیں سکتی، محبت نے جوش مارا، بچے کو ایک جگہ پہ چھوڑا اور دوڑ لگائی، کبھی صفا پہ جاتی ہے کبھی مروہ پہ جاتی ہے، اسے معلوم ہے یہاں کوئی نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ کوئی انسان یہاں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، بس دوڑ لگا رہی ہے، کبھی صفا پہ جاتی ہے کبھی مروہ پہ جاتی ہے، اور کوئی مناسب راستہ نہیں بنا ہوا ہے کہ آرام سے چل رہی ہے۔ وہ پہاڑ اس وقت کا پہاڑ ہے جو نوکیلے پتھر تھے، نوکیلے پتھر پہ وہ چل رہی ہیں، اور ایک پہاڑ پہ جاتی ہے پھر دوسرے پہاڑ پہ جاتی ہے، جب ایک پہاڑ سے نیچے اترتی ہے بچہ نظر نہیں آتا، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو نیچے کا جو راستہ ہے اس پہ دوڑ کے پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھتی ہیں، جب دوسرے پہاڑ سے پھر بچہ نظر آتا پھر تھوڑا آہستہ ہو جاتی۔ اس طریقے سے 7 چکر لگایا، 7 چکر لگانے کے بعد جسم نے، طاقت نے، ہمت نے جواب دے دیا، 7ویں چکر کے بعد مروہ پہ گر گئی کہ اب دوڑنے کی ہمت نہیں بچی۔ پھر وہاں سے اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے، بچے کی طرف دیکھتی ہے تو بچہ کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے۔ اب جب آدمی کو دیکھی تو یہ اور پریشان ہو گئی کہ آدمی کہاں سے آ گیا، کہیں بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دے۔ پھر ساری قوت جمع کر کے وہاں سے اٹھی، پھر بھاگ کے بچے کے پاس آئی، اور جب بچہ کے پاس آئی تو وہ آدمی غائب ہے، اور جس جگہ پہ ایڑی رگڑ رہا تھا اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ نکل گیا ہے۔ پھر آپ نے اس وقت کی عبرانی زبان تھی، اس میں کہا زم زم، تو وہ پانی وہیں ٹھہر گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زم زم نہیں کہتی تو یہ پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتی۔ اللہ کو یہی منظور تھا، پانی وہیں ٹھہر گیا۔ اب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی پانی نکال دیتا، یہ 7 چکر لگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی یہ 7 چکر کیوں لگوائے؟ پہلے ہی پانی نکال دیتا تو اتنی جو پریشانی ہوئی یہ تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اللہ ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ محبت اتنی سستی نہیں ہے، اللہ سے تعلق کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ قافلہ گزر رہا ہے، پانی کی تلاش میں وہ لوگ تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے۔ ان لوگ اس زمانے میں وہ لوگ پانی تلاش کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پرندہ کہیں نظر آتا تھا تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ اس کے آس پاس کہیں پانی کا انتظام ہے، ورنہ ایسی جگہ پہ پرندہ نہیں ہوتا جہاں پانی نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ پرندے کچھ یہاں پہ اوپر نظر آ رہے ہیں، تو 2 آدمی کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آیا تو ایک چشمہ ہے، ایک عورت بیٹھی ہے،
پورا قافلہ آیا، کہنے لگی بہن میں یہاں رہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رہنے کی اجازت ہے، لیکن پانی میرا ہے، اس پہ میری حکومت ہوگی، یہ میرا اختیار ہوگا اس پہ۔ تو اللہ نے ایک شکل پیدا فرما دی، آپ ضرورت مندوں کو پانی دیتی اور اس سے کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں لیتی۔ اس طریقے سے اللہ نے ایک نظام چلایا۔ اب یہ ایک سال پورا گزر گیا، ایک سال ابراہیم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہو چکا ہے۔ اب تصور کرے کہ یہ ایک سال میں حضرت ہاجرہ نے کتنی مرتبہ اس راہ کو دیکھا ہوگا جس راہ سے محبوب گزرا تھا، کتنا انتظار ہوگا۔ جب شوہر نیک ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو اور بیوی سے محبت کرنے والا ہو، نبی سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں ہو سکتا، تو شوہر جتنا مہربان ہوتا ہے عورت اتنی ہی اس شوہر سے محبت کرتی ہے۔ کتنا انتظار رہا ہوگا۔ ایک سال کے بعد اللہ نے اجازت دی کہ آپ اپنی اولاد کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سال کے بعد سفر شروع ہوا، پھر سفر سے آئے ہیں، ایک سال کے بعد جس کا انتظار تھا وہ صورت نظر آئی ہے۔ پھر دل کے اندر کتنے جذبات بھڑکے ہوں گے، کیا کیا امنگیں پیدا ہوئی ہوں گی کہ چلو ایک سال کی قربانی اور ایک سال کے مجاہدے کے بعد تو میرا شوہر آیا، اب کچھ تسلی کے دو بول بولیں گے، ساتھ میں رہیں گے، ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ جب قریب آئے تو آپ سواری پہ سوار ہیں، بیوی کہہ رہی آپ سواری سے نیچے آ جائیں، تو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اترنے سے منع کیا۔ ایک مہینے کا سفر کر کے آئے ہیں، ایک سال کے بعد آئیں، سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، سواری پہ بیٹھے بیٹھے جو بات کرنا ہے کر لیں۔ کتنی آزمائش ہے، کتنی آزمائش ہے سامنے ہے، لیکن پابندی ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مبارک پانی دیا ہے، کہے تو آپ کے سر دھلوا دوں؟ کہنے لگے ہاں اس کی اجازت ہے۔ آپ نے ان کا سر دھویا، پانی پیش کیا، بیٹے کو اپنے گود میں ابراہیم علیہ السلام نے لیا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے ابھی، تو محبت کیا، پیار کیا، پھر واپس چلے آئے۔ تو یہ ساری آزمائشیں ہیں، کیوں کہ اللہ کے دوست جو ہوئے، خلیل اللہ جو ہوئے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد تقریباً 6-7 سال کا وقت گزر گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ہو رہا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کی قربانی دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بکرے قربان کیے، پھر خواب میں دیکھا محبوب ترین چیز کی قربانی دے، پھر گائے ذبح کیا، پھر اشارہ ہوا محبوب ترین چیز کی قربانی دے، پھر اونٹ ذبح ہوا، پھر اشارہ ہو رہا محبوب ترین چیز کی قربانی دے۔ پھر آپ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ حضرت اسماعیل کی طرف ہے، حضرت اسماعیل کی طرف ہے۔ پھر آپ نے 1 مہینے کا سفر پھر سے شروع کیا، پھر واپس آ رہے ہیں، لیکن اب جو آ رہے ہیں نا، اب بیٹے کو گود لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اب بیٹے کو کندھے پہ بیٹھا کے کھلانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اب بیٹے کو محبت اور پیار کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اب چاقو ساتھ لے کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کرنے آ رہے ہیں۔ یہ 1 مہینے کا سفر کیسے گزرا ہوگا؟ ہر پل، ہر آن، ہر لمحہ دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے جا رہا ہوں۔ کس مشقت کے ساتھ یہ سفر طے ہوا ہوگا۔ سفر کر کے آئے ہیں، ہاں بیوی سے کہا بیٹے کو تیار کر دو، نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ بیوی نے بچے کو تیار کر دیا، ساتھ لیے چلو گھومنے نکلتے ہیں۔ لے کر نکلے ہیں، جہاں پہ شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، تیسرا شیطان جہاں پہ ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ اب بیٹے کو فرماتے ہیں، تقریباً اس وقت 6-7 سال کی عمر تھی۔ اپنا خواب اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے،
تیری کیا رائے ہے؟ مطلب یہ نہیں تھا کہ تم تیار نہیں ہوگو تو ذبح نہیں ہونا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ تو ہونا ہی ہے، لیکن پھر بھی تم کیا کہتے ہو؟ قربان جائے مائی ہاجرہ پہ کہ 6-7 سال میں کیسی تربیت کی تھی، کیسا ایمان رگ و ریشے کے اندر بٹھایا تھا، اور کیسی اللہ کی محبت خون کے ذرے ذرے میں سرایت کی تھی۔ یہ 6 سال کا بچہ کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ فوراً کر گزریے، دیر مت کیجیے اللہ کے حکم میں، فوراً اللہ کا حکم پورا ہو۔ یہ 6 سال کا بچہ بول رہا ہے، کیسی تربیت ہوئی ہوگی؟ ماں کی تربیت اولاد کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں، جب شریعت کے خلاف اس کو لباس پہناتے ہیں تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں، جب بچے کا جنم دن ہوتا ہے کیک کٹوایا جاتا ہے، بچے کی حوصلہ افزائی ہے، بچے کا شوق پورا کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ جو چاقو کیک پہ چلتا ہے نا، یہ چاقو کیک پہ نہیں چل رہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چاقو چلتا ہے۔ ہم سمجھتے بچے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، یہ بچے سے محبت نہیں ہے، خدا کی قسم بچے کے ساتھ ظلم ہے۔ اس عمل سے ہم بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کاٹ کر غیروں کی کلچر اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ہم جب شریعت کے خلاف لباس پہناتے ہیں، 5 سال کی 6 سال کی 4 سال کی بچی ہے اسکرٹ پہنا دیا، کہنے لگے مولوی صاحب کا ذہن خراب، ابھی تو معصوم بچہ ہے۔ یہ معصوم بچہ نہیں ہے، آج اسکرٹ کی محبت اس کے دل میں آئے گی، کل وہ شلوار پہننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے، ہم اس کو محمدی نہیں بنا رہے ہیں، ہم اس کو یہودی بنا رہے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ ہم اس کی آخرت نہیں بنا رہے ہیں، ہم شریعت کے خلاف اس کے پرورش کر کے ہم اس کو جہنم کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ محبت کے نام پہ ہم اس کی آخرت برباد کر رہے ہیں، محبت کے نام پہ ہم اللہ سے اس کے تعلق کو توڑ رہے ہیں، محبت کے نام پہ ہم رسول سے اس کے تعلق کو توڑ رہے ہیں، محبت کے نام پر ہم اس کو شریعت سے دور کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی کلچر یہ ضروری نہیں، یہ کلچر اپناؤ۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت تھی اولاد سے کہ اس لائق اولاد کو بنایا کہ 6 سال میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج کی اولاد کیا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ گھر کے افراد ہیں جو اولاد کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے۔ یہ محبت ہے؟ یہ اولاد بڑا ہو کے اللہ کا نافرمان ہو جائے، کون سی محبت ہے؟ رسول کا باغی ہو جائے، کون سی محبت ہے؟ کلمہ نبی کا پڑھا، کلمہ نبی کا پڑھا کہ یا نبی ہم تیرے ہیں، یہ زبان سے، اور عمل غیروں کا اختیار کیا کہ کلمہ ہم تیرا پڑھتے ہیں لیکن تجھی سے بغاوت کرتے ہیں، کلمہ تیرے پڑھتے ہیں تیری شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، کلمہ تیرا پڑھتے ہیں اور تیرے حکموں کو ہم پامال کرتے ہیں۔ یہ بغاوت ہے، یہ منافقت ہے، یہ ظلم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے محبت کرنے والے نہیں، ہم باغی بن چکے ہیں۔ ہم شوق کے نام پہ شریعت پہ چھری چلاتے ہیں، ہم شوق کے نام پہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ چھری چلاتے ہیں۔ شوق ہے، خواہش ہے، جذبہ ہے، وہاں اولاد کی محبت تھی، وہاں شوق نہیں تھا، وہاں جذبہ نہیں تھا۔ ایک بڑھاپے میں ایک اولاد ملی ہے، لیکن اللہ کا حکم پورا ہو چاہے اولاد پہ چھری چل جائے، لیکن یہاں کیا ہے؟ شوق پورا ہو چاہے شریعت پہ چھری چل جائے، شوق پورا ہو چاہے اللہ کے قانون پہ چھری چل جائے۔ یہ ہم میں فرق ہے، اور ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔ یہ قربانی یہ بکرا ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ قربانی اس کا نام ہے کہ آپ نے جھوٹ پہ چھری چلائی یا نہیں، یہ قربانی اس کا نام ہے کہ آپ نے سود پہ چھری چلائی یا نہیں، یہ قربانی اس کا نام ہے کہ آپ نے زنا پہ چھری چلائی یا نہیں، یہ قربانی اس کا نام ہے کہ آپ نے چوری پہ چھری چلائی یا نہیں، یہ قربانی اس کا نام ہے کہ آپ نے شراب پہ چھری چلائی یا نہیں، یہ قربانی اس کا نام ہے کہ آپ نے جوئے پہ چھری چلائی یا نہیں، یہ قربانی اس کا نام ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے پہ چھری چلائی یا نہیں، یہ قربانی اس کا نام ہے کہ آپ دوسروں کی
برائی کرنے پہ چھری چلائی یا نہیں, اپنے خواہشات پہ چھری چلائے, اللہ کا حکم پورا ہو. یہ قربانی کا پیغام ہے. 1,00,000 روپے کا بکرا ذبح کرے, 1,00,000 روپے کا جانور ذبح کرے, لیکن اللہ کی نافرمانی پہ چھری نہیں چلائے, یہ بکرا ذبح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے خواہشات پہ چھری چلانا ہے, اپنے جذبات پہ چھری چلانا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو چیز آئے گی ہم اس پہ چھری چلائیں گے. اللہ کا حکم برقرار رہے گا, اللہ کے حکم پہ چھری نہیں چلے گی. یہ ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانیت کو پیغام دیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اولاد آئے, اولاد پہ چھری چلاؤ, حکم کو پورا کرو. لیکن ہم اس کے مخالف ہیں, ہم حکم پہ چھری چلاتے ہیں, خواہشات پہ چھری نہیں چلاتے. میرے بھائی یہ بنیاد ہے, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک زندگی نہیں بدلے گی, برائیوں کو نہیں چھوڑیں گے, گناہوں کو, نافرمانیوں کو, خواہشوں کو نہیں چھوڑیں گے, حکم پہ چھری چلاتے رہیں گے, ہم سچے اور اچھے مسلمان کبھی نہیں بن سکتے. سچا اور اچھا مسلمان بننا ہے, تمام گناہوں پہ چھری چلائیں اور اللہ کے حکم کو پورا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.